الائیڈ اسکول سلمان فارسی کیمپس کے پری سمر ہوم ورک سیشن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون ہے اسلامیات اور جماعت ہے اول یعنی پہلی جماعت۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ان سوالات کی طرف جو ہوم ورک میں آپ کو دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ زبانی یاد کیجیے۔ اس کا حصہ الف ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے 5 نعمتوں کے نام لکھیے اور ان کی تصاویر بھی بنائیے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دادا اور چچا کے نام زبانی یاد کیجیے۔ تیسرا سوال ہے کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیے۔ چوتھا سوال حصہ الف، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے کون سے 2 نام ہیں، ان ناموں کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ ب، وضو کا طریقہ سیکھیے۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ صاف ستھرے رہنے کے لیے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں، کوئی سے 5 کام لکھیے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے اگر آپ کو چھینک آئے تو رومال سے صاف کریں، بلند آواز سے کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب لکھیے۔ صبح سویرے اٹھ کر آپ سب گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ اور آخر میں آپ سے یہ پوچھا گیا ہے، بلکہ آپ کو یہ کام بتایا گیا ہے کہ آپ والدین سے کوئی اسلامی کہانی سنیے۔ اب ہم سوالات کی جانب آتے ہیں تاکہ ہم انہیں تفصیل سے سمجھ سکیں۔ پہلا سوال ہے تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ زبانی یاد کیجیے۔ یہ صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ تعوذ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ سورت عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، امام صاحب کے پیچھے آپ یہ سورت سن سکتے ہیں، اور گھر میں بھی کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے 5 نعمتوں کے نام لکھیے اور ان کی تصاویر بھی بنائیے۔ مثال دی گئی ہے کہ چاند، ستارے، سورج، پھل، پانی، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں وغیرہ۔ یہ سب مثالیں جو آپ کو دی گئی ہیں یہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آپ سوچئے اور اپنی طرف سے خود سوچ کر آپ مزید 5 نعمتوں کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی آپ کے امی ابو اور دادا اور چچا کے نام زبانی یاد کیجیے۔ صفحہ نمبر 24 پر یہ سبق موجود ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دادا اور چچا کے نام موجود ہیں۔ سوال نمبر 3 کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیے۔ کلمہ طیبہ صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے، وہاں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 میں سے دیکھ کر اسے اپنی کاپی میں نقل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے کون سے 2 نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے اللہ، اور اس نام کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 اور نام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں بسم اللہ میں موجود ہیں۔ یہ 2 نام آپ اپنی کاپی میں لکھیے۔
اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ وضو کا طریقہ سیکھیے۔ وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے آپ اپنی امی سے یا اپنے ابو سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو آسانی سے سکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ صاف ستھرے رہنے کے لیے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی سے 5 کام لکھیے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 21 پر لباس اور جسم کی صفائی سے متعلق ایک سبق موجود ہے، آپ یہ سبق پڑھیے۔ اگر آپ کو یہ سبق پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو آپ اپنے گھر میں کسی سے یہ سبق سن سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ آپ یہ سبق خود پڑھ لیں۔ تو اس سبق میں ایسے کام موجود ہیں جنہیں آپ پڑھ کر یا سن کر اور سمجھ کر اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال مزید آپ سے یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آئے تو آپ رومال سے اپنا منہ صاف کیجئے، منہ صاف کریں گے اور پھر آپ کہیں گے، بلند آواز سے آپ کہیں گے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب، اس کا ترجمہ یا مطلب صفحہ نمبر 36 پر کھانے پینے کے آداب میں موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھیے اور الحمدللہ کا مطلب وہاں سے ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ اگلا سوال ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر آپ سب گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے، اور اس سبق کا نام ہے السلام علیکم۔ تو آپ وہاں سے تلاش کیجئے، اور اگر پھر بھی آپ نہ سمجھ سکیں تو آپ اپنے والدین سے یا گھر میں کسی بڑے سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور جواب لکھ سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے والدین سے کوئی اسلامی کہانی سنیے۔ اسلامی کہانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا ہو، یا صحابہ اکرام کی زندگی میں پیش آیا ہو، یا اس واقعے کے اندر کسی بزرگ کا تذکرہ ہو، اور اس پھر واقعے کو کسی کہانی کی شکل میں ڈھالا گیا ہو، تو وہ کہانی آپ اپنے والدین سے سنیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔